داخل ہوا میں نے چکی چلانا شروع کی. سن رہے آپ؟ میں نے چکی چلانا شروع کی. جو رکھے ہوئے تھے جب تک وہ سارے کے سارے جو پس نہیں گئے میں چکی چلاتا رہا. جب وہ کام ہو گیا تب میں شہزادی کو دعائیں دیتا ہوا گھر سے باہر آیا. مسجد میں آیا تو آ کے دیکھا کہ آپ میرا انتظار کر رہے ہیں. اے ادائے حسین کو سبق سمجھنے والوں سنو، یہ عزاداری بی بی زہرا کا ارمان ہے. پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیے گا. لوگ یہ سمجھے کہ ابھی پیغمبر بلال سے کہیں گے بلال آج تو ایسا کیا، آئندہ ایسا نہ کرنا، تمہاری وجہ سے اتنے نمازیوں کا کیا سن رہے ہیں اول وقت نماز قضا ہو گیا، سب تاخیر سے نماز پڑھ رہے ہیں. کیا سنا؟ سب نے تاخیر سے نماز پڑھی. بلال آئندہ ایسا نہ کرنا. لیکن لوگوں نے دیکھا کہ پیغمبر نے بلال کو سینے سے لگایا. کیا سن رہے ہیں؟ پیشانی پہ بوسہ دیا اور اس کے بعد فرمایا بلال میری بیٹی کی خدمت کر کے تم بھی عبادت کر رہے تھے اور تمہارا انتظار کر کے ہم بھی عبادت کر رہے ہیں. تمہارا انتظار کر کے ہم بھی عبادت کر رہے تھے. عزیزو یہ ہیں بلال حبشی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہیں بلال حبشی، پیغمبر کے مؤذن. میں اور بھی بہت سی باتیں آپ کے سامنے عرض کر سکتا تھا لیکن ترک کر رہا ہوں. عزیزو جناب بلال غدیر کے میدان میں بھی موجود، پیغمبر کے حکم پر سلمان و ابو ذر کے ساتھ چیخ کے آواز دے رہے ہیں حی علی خیر العمل. کیا سن رہے ہیں؟ حی علی خیر العمل، حی علی خیر العمل. عزیزوں ایت اللہ سید محمد شیرازی نے یہ تحقیق پیش کی کہ عید غدیر یا میدان غدیر میں پیغمبر اسلام نے جناب بلال کے بجائے جناب ابو ذر سے اذان دلوائی، اور جب ابو ذر نے اذان دی تو اذان میں ابو ذر نے اشہد ان محمدن رسول اللہ کے بعد اشہد ان علی ولی اللہ کہا. اور جب ابو ذر نے اشہد ان علی ولی اللہ کہا تو لوگ پیغمبر کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ آپ نے دیکھا ابو ذر نے اذان میں اضافہ کر دیا، علی کی ولایت کی گواہی دے رہے ہیں. تو پیغمبر نے کہا کہ تم اتنے جلدی بھول گئے، ابھی میں نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا. ابھی میں نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. میں نے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. تم بھول گئے. عزیزوں اس کے بعد قافلہ مدینے واپس آیا. بلال مسجد میں اذان دیتے رہے لیکن بلال غدیری اذان دیتے رہے. دیکھیں عزیزوں اس کا ثبوت میرے بعد ہے، بلال غدیری اذان دیتے رہے. اس لیے کہ روایتیں بتاتی ہیں کہ پیغمبر کی آنکھ بند ہونے کے بعد جب لوگوں نے پیغمبر کے منبر پر قبضہ کیا تو بلال سے اذان کے سلسلے میں نزاع ہوا. آپ غور فرمائیں، بلال سے اذان کے معاملے میں لوگوں سے اختلاف ہوا. اب ظاہر سی بات ہے کہ بلال سے جو اختلاف ہوا وہ کیوں ہوا؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ بھائی دو ہی معاملے ہیں، آپ نے سمجھیں گے تو کون سمجھے گا؟ دو ہی معاملے ہیں. یہ تو وقت کے سلسلے میں اختلاف ہوا. کیا سن رہے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ اور یہ اذان کے جملوں کے سلسلے میں اختلاف
جناب بلال حبشی نے کہا کہ میں تمہاری مرضی سے اذان نہیں دوں گا، مدینہ چھوڑنا گوارا کیا، رسول کے مرکز کو سلام کر کے بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، لبنان کی طرف چلے گئے۔ آج کچھ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ لبنان میں شیعت کہاں سے آئی؟ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، یہ لبنان میں شیعت بلال حبشی کے ذریعے پہنچی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ اور جو شیعت لبنان میں بلال حبشی کے ذریعے پہنچی، اس کے اثرات آج بھی دنیا میں نمودار ہیں۔ میں کچھ عرض کر گیا، آپ نے شاید غور نہیں کیا، خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا۔ تو عزیزوں بلال لبنان چلے گئے، لبنان میں رہے بلال، چھوڑ دیا مدینہ، لبنان میں رہنے لگے۔ دیکھیں عزیزوں، جہاں تک اذان کا سوال ہے، میں ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ آج کل بڑی بحثیں ہوتی ہیں، بڑی باریک باریک چیزیں نکال کے لایا ہوں آپ کے لیے۔ کتاب کا نام ہے طبقات ابن سعد۔ کیا نام ہے؟ طبقات ابن سعد۔ اس میں خلیفہ دوم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر کے سلسلے میں یہ تحریر ہے کہ عبداللہ ابن عمر جب کہیں سفر پہ جاتے تھے اور کسی شخص کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے، کسی شخص کو اپنے ساتھ لے جاتے تھے تو اس سے پہلے یہ قسم کھلواتے تھے کہ تم راستے میں اذان کے سلسلے میں ہم سے جھگڑا نہ کرنا۔ کیا سنا ہے آپ بھائی؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ لیکن یہ بڑی باریک چیز میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ یہ کہتے تھے کہ تم اذان کے سلسلے میں ہم سے جھگڑا نہ کرنا، ہم سے نہیں لڑنا اذان کے سلسلے میں۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ کچھ تو ایسا مسئلہ تھا، اور کر رہے ہیں کہ ساتھ جانے والے کی اذان اور ہوتی تھی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ اور عبداللہ ابن عمر کی اذان اور ہوتی تھی، تبھی تو کہتے تھے کہ تم جا رہے ہو ساتھ چل تو رہے ہو، لیکن ہم سے اذان کے سلسلے میں کسی قسم کا جھگڑا نہ کرنا۔ عزیزوں مجھے حیرت ہوتی ہے اس بات پر کہ کچھ اپنے بھی اس مسئلے میں بحث کرتے ہیں، اپنے لوگ بھی بحث کرتے ہیں کہ مولا علی کا نام اذان میں لیا جائے یا نہ لیا جائے، اقامت میں علی ولی اللہ کہا جائے یا نہ کہا جائے، اگر نماز میں علی کا نام لے لیا تو نماز باطل ہو جائے گی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد۔ پریشان ہوئے جا رہے ہیں لوگ، گھبرائے جا رہے ہیں لوگ۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ رات میں 10 بجے مجلس ہوتی ہے جناب انصار صاحب کے مکان پر عزا خانے میں رستم نگر میں، آپ حضرات تشریف لائیے۔ وہاں میں نے ایک بات عرض کی تھی، لوگوں نے مجھ سے کہا تو میں یہاں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ میں نے کہا صاحب ایسی باتیں کیوں کہی جا رہی ہیں؟ ہمارے باپ دادا نے کبھی یہ نہ کیا تو ہم کیوں کریں؟ غور کیجئے عزیزوں، میں کہا ہمارے باپ دادا نے کبھی یہ نہ کیا تو ہم کیوں کریں؟ یہ ادھر چند سال سے غدیر کی نماز ہونے لگی ہے جماعت کے ساتھ، پہلے تو نہیں ہوتی تھی، لیکن میں دوسروں کو جواب نہیں دے رہا ہوں، پہلے تو نہیں ہوتی تھی، اب کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اقرار ولایت پر اتنا زور اب کیوں دیا جا رہا ہے؟ پہلے تو نہیں دیا جاتا تھا۔ دیکھیں عزیزوں، حق ہوتا ہے، آپ غور نہیں کرنا میں کیا عرض کر رہا ہوں، حق ہوتا ہے۔ کسی کے نہ مانگنے کی وجہ سے کسی کا حق ختم نہیں ہو جاتا۔ سن رہے ہیں نہیں سن رہا میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ کسی کے نہ مانگنے کی وجہ سے کسی کا حق ختم نہیں ہو جاتا، حق ختم نہیں ہو جاتا۔ سنیے ایسے بہت قیمتی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پوری توجہ کے ساتھ سماعت پر پائیے گا۔ میں کہا بھائی پہلے نہیں ہوتا تھا، ہمارے باپ نے کبھی ایسا نہیں کیا، دادا نے ایسا نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ بڑے بھولے ہیں آپ۔ لیکن مثال پیش کر رہا ہوں، مثال پیش کر رہا ہوں، انشاءاللہ اگر آپ محسوس کریں گے تو پھڑک جائیں گے۔ بڑی قیمتی چیز آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ بھائی ہمارے باپ نے نہیں کیا، دادا نے نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ ارے بھائی حالات ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ حالات ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس کوئی آیا، حالانکہ ایسا ہے وہ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے پاس کوئی آیا، آنے کے بعد اس نے کہا کہ صاحب میں ایک زمین کے سلسلے میں تحصیل گیا تھا، وہاں ریکارڈ روم میں فائلیں الٹ پلٹ رہا تھا، کاغذات دیکھ رہا تھا،
وہاں میں نے دیکھا کہ وہ جو فلاں زمین ہے بہت بڑی خالی پڑی ہوئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس زمین کی ملکیت کے سلسلے میں آپ کے پردادا کا نام لکھا ہوا ہے۔ ذرا کوشش کیجئے، آپ کے بھی حالات سدھر جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ، ایک صلوات اور پڑھیں محمد وآلہ۔ آپ کے پردادا کا نام لکھا ہوا ہے، ذرا کوشش کیجئے۔ اگر وہ زمین آپ کو مل گئی تو آپ کہاں کے کہاں پہنچ جائیں گے۔ اب عزیزوں آپ مجھے بتائیں کہ کیا میں یہ کہوں گا کہ جب میرے دادا نے نہیں لی تو میں کیوں لوں گا زمین؟ یہ سنیا میں کیا عرض کر رہا ہوں، میں صاحب میرے دادا نے تو لی نہیں تو میں کیوں لوں؟ میرے باپ نے تو دعویٰ کیا نہیں، میں کیوں کروں؟ ہم کہیں گے آپ نے ٹھیک سے دیکھا، ہمارے پردادا ہی کا نام لکھا ہوا تھا نا۔ وہ کہا دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، نام پڑھ کے بتایا، نام پڑھ کے بتایا میرے پردادا کا۔ ہم نے کہا بلدیت پہ کیا لکھا ہے؟ میں نے وہ بھی نام پڑھ کے بتایا۔ ہم نے کہا ہاں یہ تو ہمارے پردادا کا نام تھا۔ اب غور فرما رہے ہیں، کچھ اور ریفرنسز انہوں نے بتائے۔ ہم نے کہا بالکل آپ صحیح بتا رہے ہیں، اب کیا کریں؟ میں کہا دیکھیں آپ کسی اچھے وکیل سے رجوع کیجئے اور دعویٰ کیجئے، انشاءاللہ وہ زمین آپ کو مل جائے گی۔ اب ہم نے دعویٰ کیا، کسی اور وجہ سے وہ دعویٰ رد ہو جائے یہ الگ بات ہے، لیکن کبھی کوئی جج یہ کہہ کے ہمارے دعوے کو رد نہیں کرے گا کہ یہ آپ کی کیسے ہو گئی؟ آپ کے باپ نے تو دعویٰ کیا نہیں، آپ کے دادا نے تو دعویٰ کیا نہیں۔ کیا سن رہے ہیں آپ؟ خدا کے لیے توجہ فرمائیے گا، اس بنیاد پر دعوے کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ آپ نے باپ نے نہیں مانگا آپ کیوں مانگ رہے ہیں، آپ کے دادا نے نہیں مانگا آپ کیوں مانگ رہے ہیں، کہ بھئی ہے ہمارے پردادا کی زمین لہذا اس کے اوپر ہمارا حق ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ اس کے اوپر ہمارا حق ہے، تو ہمارے باپ نے نہیں مانگی تو کیا کیا جائے، دادا نے نہیں مانگی تو کیا کیا جائے، ہے تو ہماری، اگر ہمیں بھی مل گئی تو ہمارے دادا کی روح بھی شاد ہو جائے گی۔ کیا سن رہے ہیں؟ ہمارے باپ کی روح بھی شاد ہو جائے گی۔ تو ہمیں نہیں پڑھی تمہارے باپ دادا نے غدیر کی نماز، لیکن ہے تو تمہارا حق۔ ایک صلوات اور بڑھا محمد وآلہ محمد۔ نہیں معلوم تھا، اب معلوم ہوا کہ ہماری جائیداد ہے تو ہم کیوں چھوڑ دیں اپنی جائیداد؟ کوئی ایسا بدبخت ہو کہ اس سے کوئی آگے کہے، وہ کہا لگا وہ کہے کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہماری تو پشتیں گزر گئی بھیک مانگتے ہوئے، ہماری زمین کیسے ہوگی؟ تو بات الگ ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ تو بات الگ ہے۔ کوئی کہے کہ صاحب ہم پشتانی فقیر ہیں، پشتانی بھیک منگے آئے ہیں، تو بات الگ ہے۔ آپ غور ہمارے تو بات الگ ہے۔ ہر آدمی یہی کہتا ہے صاحب ہمارے پردادا تو بہت امیر تھے۔ کیا سن رہے ہیں؟ بعد میں حالات خراب ہو گئے، ہمارے والد صاحب کے حالات اچھے نہیں تھے، اب ہم پھر کوشش کر رہے ہیں آگے بڑھنے کی۔ کیا سن رہے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں عزیزوں، تو یہی مسئلہ یہاں بھی ہے کہ یہ تو یہ کہو کہ صاحب ہم کیوں پڑھیں غدیر کی نماز، اس لیے کہ ہمارا تو پشتا ہی نہیں، غدیر سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا۔ یہ صلوات پڑھے بلو محمد وآلہ محمد۔
اب میں کیا عرض کر رہا ہوں، ٹھیک ہے بھائی، کسی وجہ سے نہیں ہوئی جماعت غدیر کی، نہیں پڑھی ہمارے باپ نے، نہیں پڑھی ہمارے دادا نے، ہم تو پڑھے ہیں. کیا سننا ہے؟ ہم پڑھیں گے تو اس کا ثواب باپ کو بھی ہوگا، ہمارے دادا کو بھی ہوگا. تم تو کہو، سمجھ رہے ہیں آپ؟ ولایت کے معاملے میں پیچھے نہ رہو. بلال حبشی لبنان چلے گئے. ایک دن خواب میں بلال نے دیکھا کہ پیغمبر اسلام تشریف لائیں، اور نے کہا بلال کیا تم ہم سے بھی ناراض ہو گئے؟ بلال نے ہاتھ جوڑے، اللہ کے رسول آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کہا بلال ہمارے بچے تمہیں یاد کر رہے ہیں، ہمارے بچے تمہیں یاد کر رہے ہیں. تڑپ کے اٹھے، سواری کا اہتمام ہوا، بلال مدینے کی طرف چلے. آئے بلال مدینے، سب سے پہلے بی بی زہرا کے دروازے پہ آئے. سلام کیا، بی بی زہرا نے جواب سلام دیا. کہا بلال بہت دن بعد ہم یاد آئے. بیان کیا کہ بی بی آپ کے بابا کو خواب میں دیکھا تھا، اس لیے واپس آیا ہوں. کہا بلال ہم اپنے بابا کے مؤذن کی آواز سننا چاہتے ہیں. بلال ہم چاہتے ہیں کہ تم آج مسجد میں اذان دو. بلال حبشی گلدستہ اذان پہ آئے. کافی دن کے بعد پھر مسجد نبوی سے آواز آئی بلال کی، اللہ اکبر. شہزادی کو بابا کا وقت یاد آ گیا، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. بلال نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. بی بی نے سسکیوں کے ساتھ کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. لیکن ابھی تو جیسے ہی بلال نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، سر پر چادر ڈالے ہوئے فضہ دوڑتی ہوئی آئیں. بلال تمہاری شہزادی بے ہوش ہو گئی. عزیزوں کچھ ایسا ہی منظر کربلا کے میدان میں بھی نظر آیا. آج 6 محرم ہے، جب صبح عاشور امام حسین علیہ السلام نے شبیہ پیغمبر سے کہا بیٹا علی اکبر آج تم اذان دو. اب عزیزوں آپ اندازہ لگائیں، ہمارا جیسے شخص مجلس پڑھتا ہے، مجلس پڑھنے تھک جاتے ہیں، مجلس پڑھتے پڑھتے بیچ پہ پانی پی لیتے ہیں. آپ نے دیکھا نا، بیچ پہ پانی پی لیتے ہیں. آپ اتنی دیر نعرے لگاتے ہیں، پانی پی لیتے ہیں، گلا تر ہو جاتا ہے، پھر مجلس پڑھتے ہیں. ابھی تو اندازہ لگائیں کہ جس کڑی الجوان کو 7 محرم کی صبح سے پانی کا قطرہ نہ ملا، امام حسین کہہ رہے بیٹا علی اکبر اذان دو. علی اکبر گلدستے پہ آئے، اذان دینا شروع کی. ایک مرتبہ کہا اللہ اکبر. امام حسین قریب آئے، آنے کے بعد کہتے ہیں میرے لال اکبر، میرے لال اکبر، میری بہنیں خیمے میں تمہاری آواز سننا چاہتی ہیں. میرے لال میں جانتا ہوں کہ تم 3 دن کے بھوکے پیاسے ہو، لیکن میرے لال ذرا اور بلند آواز سے اذان دو.
میری بہنیں تمہاری آواز سننا چاہتی ہیں. شہزادے نے ہاتھوں کو جوڑا. کہا میرے بابا آپ کی بہنوں تک میں آواز پہنچا دوں گا، لیکن مدینے میں میری بہن سغرا میری آواز سننا چاہتی ہے. مشکل کشا کے لال نے ہواؤں کو حکم دیا. ادھر جناب سغرا مدینے میں گھر کے اندر جناب ام سلمہ سے کہتی ہے نانی نہ معلوم میرے بھیا علی اکبر کب واپس آئیں گے. اتنے میں سغرا کے کانوں میں علی اکبر کی آواز آئی. اللہ اکبر. کہا نانی میرا بھیا آ گیا. اے میرا بھیا علی اکبر مسجد میں اذان دے رہا ہے. ننی سی چادر سر پہ ڈال کے مسجد میں آئی. آگے دیکھا کہ وہاں کوئی موجود نہیں. عزیزو آپ کو معلوم ہے شہزادے علی اکبر اذان دے رہے کربلا کے میدان میں. آواز دی شہزادے علی اکبر نے اشہدو ان لا الہ الا اللہ. حسین اور حسین کے ساتھیوں نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. ایک مرتبہ جب یہ پیغمبر نے آواز دی اشہدو ان محمد رسول اللہ، جیسے ہی یہ کہا یہاں بھی بی بی فضہ دوڑتی ہوئی آئی. آقا حسین علی اکبر سے کہہ دیجئے کہ اب اذان نہ دے. شہزادی زینب بے ہوش ہو گئی. آج کڑی الجوان کا ماتم، آج چھٹی محرم. پروردگار ان جوانوں کو سلامت رکھنا. یہ علی اکبر کے ماتمدار ہیں. عزیزوں وہ حسین کا بیٹا جو صورت میں سیرت میں رفتار میں گفتار میں پیغمبر سے مشابہ تھا. عزیزوں سنیں گے آپ سنیں گے شب عاشور سرکار قمر بنی ہاشم شہزادے علی اکبر کے پاس آئے. آنے کے بعد کہا میرے لال اکبر میرے ساتھ آؤ. جناب علی اکبر حضرت عباس کے ساتھ چلے. ایک خیمے میں لے کے آئے. اس خیمے میں کوئی اور موجود نہیں تھا. ایک کرسی پڑی ہوئی تھی. حضرت عباس سے شہزادے علی اکبر نے کہا میرے لال اکبر کچھ دیر کے لیے اس کرسی پر بیٹھ جاؤ. کہا چچا آپ کھڑے رہے میں بیٹھ جاؤں. کہا میرے لال میں تمہیں اکبر سمجھ کے نہیں بٹھا رہا ہوں، میں تمہیں شبیہ پیغمبر سمجھ کے کہہ رہا ہوں بیٹھ جاؤ اکبر. شہزادے علی اکبر کرسی پر بیٹھے. آپ کے آقا عباس فرش خاک پر دوزانو ہو کے علی اکبر کے سامنے بیٹھے. علی اکبر نے اٹھنا کہا. حضرت عباس نے گھٹنے پکڑ لیے. میرے لال کچھ دیر ایسے ہی بیٹھے رہو. کہا چچا کوئی بات کرنا ہے؟ کہا نہیں میرے لال کوئی بات نہیں کرنا ہے. کہا پھر؟ کہا بیٹا یہ آخری رات ہے جی بھر کے تمہارا چہرہ دیکھو. بس ابھی لو کچھ فرمائشیں بھی تھی. بہرحال عزیزوں میں ان کو پورا نہ کر سکا. انشاءاللہ شام کی مجالس میں آپ کے سامنے عرض کروں گا.
عزیزوں روز عاشورہ جب قاسم کا پامال لاشا بھی آ گیا، امام حسین حضرت عباس کا خون میں بھرا ہوا علم بھی لے کے واپس آ گئے. اب کوئی نہ بچا، دشمن آواز دے رہا ہے حسین اب کوئی تمہارا ناصر و مددگار نہیں ہے. علی اکبر سامنے آئے، بابا اب دشمنوں کے تانے نہیں سنے جاتے، اے بابا اب مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت دیجئے. میرے لال اکبر تمہیں معلوم ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اے میرے لال تم بوڑھے باپ سے مرنے کی اجازت مانگ رہے ہو. علی اکبر کہتے ہیں بابا اب دشمنوں کے تانے نہیں سنے جاتے. اچھا جاؤ، مجھ سے زیادہ تم پر حق تمہاری پھوپھی زینب کا ہے، تمہاری ماں کا ہے، جاؤ جا کے ان سے اجازت لو. حضرت علی اکبر خیمے میں آئے، کسی طرح سے ام لیلہ اور بی بی زینب سے اجازت حاصل کی. راوی کہتا ہے کہ جب علی اکبر خیمے سے باہر نکل رہے تھے تو 10 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور 10 مرتبہ گرا. راوی نے نہیں بتایا کہ جب علی اکبر باہر نکلنا چاہتے تھے تو روکتا کون تھا، صرف اتنا لکھا کہ جب علی اکبر باہر نکلنا چاہتے تھے تو کوئی دامن پکڑ کے روک لیتا. اب یہ دامن پکڑ کے روکتا کون تھا؟ دیکھیں اگر بی بی زینب روکتی تو بازو پکڑ کے روکتی، ام کلثوم روکتی تو ہاتھ پکڑ کے روکتی، ام لیلہ روکتی تو گلے میں باہیں ڈال کے روکتی. ارے یہ دامن پکڑ کے کون روکتا تھا؟ 3 برس کی سکینہ دامن پکڑ لیتی تھی. بھیا علی اکبر مساحب میں کسی قسم کی کمی نہیں کرنا چاہتا. صلاح کے لیے عزیزوں رو لیجئے عزیزوں. آج جوان لال کا ماتم ہے حسین، آج حسین کے جوان لال کا ماتم. اپنے سینے کو چاک کر لو نوجوان، اپنے سینوں کو چاک کر لو تاکہ کچھ ہم آہنگی پیدا ہو جائے. سینے پہ ہاتھ مار کرو، سینے پہ ہاتھ مار کرو، اس لیے کہ پرچی علی اکبر کے سینے میں لگی. علی اکبر گھوڑے میں سوار ہوئے اور جلدی علی اکبر گھوڑے میں سوار ہوئے. امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، پروردگار تیری بارگاہ میں اسے بھیج رہا ہوں، اسے بھیج رہا ہوں تیری بارگاہ میں جو سیرت و صورت میں تیرے رسول سے مشابہ ہے. علی تو شہزادے علی اکبر چلے. ایک مرتبہ احساس ہوا کہ کوئی پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہے. رک کے پلٹ کے دیکھا بوڑھا باپ کمر کو پکڑے ہوئے چلا آ رہا ہے. اے بابا آپ تو اجازت دے چکے، اے بابا آپ تو اجازت دے چکے، یہ آپ کیوں آ رہے ہیں؟ ابھی تو قیامت کا جملہ ہے، رونے کے لیے نہیں مر جانے کے لیے کافی ہے. آقا حسین نے بڑی حسرت سے کہا میرے لال کاش تم صاحب اولاد ہوتے. علی اکبر میدان میں آئے، جنگ شروع ہوئی. یزیدی لشکر کے بڑے بڑے پہلوان علی اکبر کے مقابلے پہ آئے. تلوار چلتی رہی، تلوار چلتی رہی. ابھی تو یہاں ام لیلہ آقا حسین کا چہرہ دیکھ رہی ہیں. آقا حسین بلندی پہ کھڑے ہوئے، ام لیلہ حسین کا چہرہ دیکھ رہی ہے. یعنی اس آئینے میں علی اکبر کے جنگ کا حال دیکھ رہی ہیں. حسین کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. پتا کو بھیجا میرے والی کو بلا رہا ہوں. آقا حسین دروازے پہ آئے. ام لیلہ کیا بات ہے؟ کہا آپ کے چہرے کا رنگ متغیر کیوں ہوا؟ کہا ام لیلہ ایک بہت بہادر
میرے لال سے جنگ کرنے کے لیے آیا ہے. مجھے اپنے لال کے بازوؤں پر بھروسہ ہے, مجھے اپنے بیٹے کی شجاعت پر بھروسہ ہے, لیکن باپ ہوں باپ, دل میں خیال آتا ہے کہ وہ سینے سہراب ہے, میرا بچہ پیاسا ہے. جاؤ ذرا جاؤ, علی اکبر کی واپسی کی دعا کرو. ام لیلا نے مصلی بچھایا, اے بیویوں آمین کہو, ہاتھوں کو اٹھایا, اے یعقوب کو یوسف سے ملانے والے, اے اسماعیل کو حاجرہ سے ملانے والے, میرے لال کو میدان سے واپس کرتے. عزیزوں, شہزادے علی اکبر اسے قتل کر کے واپس آئے, آگے کہتے ہیں بابا پیاس مانے ڈال دیے, بابا پیاس مانے ڈال دیے. میرے لال اپنی زبان میرے دائن میں دو. حضرت علی اکبر نے اپنی زبان حسین کے دائن میں دی, یہ کہہ کے باہر نکالی, بابا آپ کی زبان میں تو کانٹے پڑے ہوئے ہیں بابا. عقیق کی انگوٹھی اتاری, علی اکبر کے دائن میں دی, اے بیٹا جاؤ ایک بار ماں سے ملاقات کر لو. علی اکبر پھر ام لیلا کے پاس آئے, ملاقات کر کے پھر میدان میں آئے. علی اکبر ادھر میدان میں آئے, حسین تیرے خیمہ پہ آئے. جملہ سنیں گی یہ بیویاں, انشاءاللہ کوئی اپنے آنسوں کو نہ روک پائے گا. پھر تیرے خیمہ پہ آئے. ام لیلا اب اکبر کی واپسی کی دعا نہ کرنا. ام لیلا سنیے جی, تو سنیے, ہر سال شہزادے علی اکبر کے مذہب پڑھتا, لیکن آج ایک الگ انداز سے آپ سنیں گے. انشاءاللہ آپ دعاؤں میں یاد رکھیں گے. ابھی تو پوری توجہ دیتا ہوں. مختار کے دربار میں ایک شخص قائد کر کے لایا گیا جس کا نام تھا مرہ. جناب مختار نے اسے پوچھا کہ یہ بتا کہ تو نے کربلا میں کیا ظلم کیا. وہ کہتا مختار سنو, سنیں گیا, وہ کہتا مختار سنو, جب حسین کا کوئی ناصر و مددگار باقی نہ رہا, ہم حسین کو تانے دے رہے تھے کہ ایک مرتبہ چاند جیسے چہرے والا حسین کا لال علی اکبر میدان میں آیا, 18 برس کا جوان, صورت و سیرت میں رسول سے مشابہ, میرے سامنے آیا, میں نے دیکھا. آنے کے بعد اس نے جنگ کرنا شروع کی. نہ معلوم کس نے بہادروں کو قتل کر دیا, لوگوں نے مل کے حملہ کیا. وہ نوجوان تلوار چلا رہا تھا, آدھائے جسم انسانی ہوا میں پرواز کر رہے تھے. کسی کا سر کٹ رہا تھا, کسی کا ہاتھ قلم ہو رہا تھا, کسی کی کمر پہ مارتا تھا وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو جاتا تھا, کسی کو بائیں ہاتھ سے اٹھا کے آسمان میں اچھالتا تھا, وہ نیچے گرتا تھا تو اس کی ہڈیاں چور ہو جاتی تھی. وہ جوان جنگ کرتا ہوا آگے بڑھ رہا تھا. اے مختار, پھر کچھ یزیدی ایک جگہ پہ جمع ہوئے, حسین ابن نمیر, سنان ابن انس, خولی, شبن ملعون. یہ کہتا ہے کہ یہ خود کہتا ہے کہ ہم لوگوں نے جمع ہو کے آپس میں مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے. تو حسین ابن نمیر نے مشورہ کیا کہ تیر اندازوں کو دور رکھو. اس نے کہا دور سے تیروں کی بارش کریں, تلوار برداروں سے کہو ہٹ جاؤ, اور اس کے بعد جتنے لوگوں کے پاس نیزے ہیں ان سے کہو کہ نیزے لے کر علی اکبر کے چاروں طرف ایک حلقہ بنائیں اور دھیرے 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 حلقے کو تنگ کرتے چلے جائیں, علی اکبر کے قریب آتے چلے جائیں. یہ کہتا ہے مختار, حلقہ بنایا گیا, علی اکبر شیرانہ انداز میں جنگ کر رہے تھے. حلقہ تنگ ہونے لگا, مختار حلقہ تنگ ہونے لگا. نہ معلوم کتنے لوگوں تھے جن کے ہاتھوں میں نیزے تھے. ہر نیزے کا رخ حسین کے بیٹے کی جانب تھا. اے مختار ہم قریب آتے چلے گئے, مختار ہم قریب آتے چلے گئے. پہلے سے طے شدہ امر کے تحت اے مختار, حسین ابن نمیر علی اکبر کے پیچھے آیا, میں سامنے آیا. ایک ساتھ حسین ابن نمیر نے پشت پر نیزہ مارا, میں نے سینے پر نیزہ مارا, میرا نیزہ پشت کی طرف سے نکل گیا. حسین ابن نمیر کا نیزہ سینے کی طرف سے نکلا. اے مختار,
باجروں